سلسلہ رات 11 بجے تک چلتا رہتا اور پھر یکدم خاموشی چھا جاتی۔ ان میں سے چند ایک نے یہ راز جاننے کی بہت کوشش کی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ ڈھول بجانے والے کون لوگ ہیں اور ہوا میں رقص کرتے سفید ہیولے کس کے ہیں، لیکن کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے ویرانہ کی طرف جانا بہت کم کر دیا اور ریلوے اسٹیشن اور شہر کی طرف جانے کے لیے قبرستان کے ساتھ ایک اور راستہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ راستہ قدرے طویل تھا اور کسی بھی قسم کے خطرہ سے محفوظ تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ بہادر لوگ دن میں کم از کم اتنی ہمت کا مظاہرہ ضرور کر لیتے تھے کہ جلدی سفر مکمل کرنے کی ضرورت کے پیش نظر ویرانہ والا راستہ اپنا لیتے تھے۔ لیکن رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ان کی ہمت بھی جواب دے جاتی اور وہ بھی اس طرف کا رخ نہ کرتے۔ یہ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت ہوگا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی آسمان پر بجلی کی گرج چمک دکھائی دیتی تو پل بھر کے لیے آس پاس کا علاقہ روشن ہوتا اور پھر یکدم خاموشی چھا جاتی۔ لیکن اس پل بھر کی روشنی تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیتی۔ یہ ویرانہ کا منظر تھا، انتہائی بھیانک اور دل دہلا دینے والا منظر۔ درختوں کی بہتات ہونے کی وجہ سے ویرانہ کی زیادہ تر زمین درختوں کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی اور زمین پر جا بجا جنگلی جھاڑیوں کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بہت سے دیو سر جوڑے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کر رہے ہوں۔ جا بجا پھیلی کچی قبروں کو دیکھ کر اچھے اچھے دل گردے والوں کا بھی ہارٹ فیل ہو جائے۔ آسمان پر بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بھی لمحے موسلادھار بارش برسنے لگے گی۔ اب تو ہلکی ہلکی ہوا بھی چلنے لگی تھی، جس کی وجہ سے آس پاس کے درختوں کی شاخوں سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی تھی جیسے کوئی زیرو ہلکے ہلکے سسکیاں لے رہا ہو۔ کبھی کبھی ویرانہ کے اندر سے کسی الو اور گیدڑ کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ پھر کچھ ہی دیر میں بارش کا پہلا قطرہ زمین پر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے آسمان سے چھاجوں برسنے لگا۔ موسلادھار بارش، بجلی کی گرج چمک اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ، ان سب نے مل کر ایسا خوفناک سما باندھا کہ اللہ مان پانی تھا کہ جیسے آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی سفید چادر۔ مسلسل بارش کے پانی سے زمین پر موجود مٹی نے پانی کے ساتھ مل کر ایک کیچڑ کی شکل اختیار کر لی اور بارش کا پانی قبروں میں سوراخوں کے ذریعے ان کے اندر جانے لگا۔ بارش تھی کہ جیسے ساری رات برسنے کا پلان بنا کر وارد ہوئی تھی، لیکن یہ صرف اندازے ہی تھے، کیونکہ تقریباً 15 منٹ دھواں دھار برسنے کے بعد وہ ایک دم یوں رک گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جیسے اس اچانک بارش کا برسنا کیا صرف اس لیے تھا کہ پانی کو قبروں کے اندر موجود قبروں میں داخل کیا جائے۔ لیکن سب سے حیرت ناک بات تو یہ تھی کہ جیسے ہی بارش بند ہوئی، آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے سروں پر موجود سیاہ چادر کو یکدم سروں سے کھینچ لیا ہو۔ بارش برستے تقریباً 15 منٹ ہوئے تھے۔ ان چند ہی منٹوں میں پورا علاقہ جل تھل ہو گیا تھا۔ درختوں کی شاخوں میں چھپے پرندے اور جھاڑیوں میں دبکے دیگر حشرات الارض اور جنگلی جانور وغیرہ بھی شاید بارش سے خوف زدہ ہو کر دم سادھے اپنی اپنی مکین گاہوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ لیکن اب بارش کے رک جانے کے بعد جیسے ان سب نے سکون کا سانس لیا اور اپنی اپنی زبانوں میں راگ الاپنے لگے۔ بارش تھمے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ویرانہ میں یوں گہری خاموشی چھا گئی جیسے بہت سے ہاتھوں نے وہاں موجود سب چرند پرند اور حشرات الارض کے گلے اپنی مٹھیوں میں دبوچ کر انہیں موت کی نیند سلا دیا ہو۔ ایک ایسی خاموشی جو لکھنے یا سنانے سے قارئین حضرات محسوس نہ کر پائیں، لیکن رگوں میں خون منجمد کر دینے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ اور پھر اچانک سامنے نظر آنے والی ایک بہت ہی بوسیدہ قبر، جس کے سامنے رخ چراغ جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی کارنس بنی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں طرف ایک 2 انچ موٹا سوراخ واضح نظر آ رہا تھا۔ موسلادھار بارش کے سبب قبر، جو پہلے ہی کافی خستہ حال تھی، اب اور بھی بری حالت میں موجود تھی۔ ویرانہ میں موجود بہت سی قبریں ایسی ہی خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ زمانے کے گردش لیل و نہار کے باعث اور ان میں مدفون انسانوں کو لاوارث سمجھ کر بھول جانے والے عزیز و اقارب کی بے حسی کا بین ثبوت تھی یہ قبریں۔ بہت سی قبریں تو اب اپنی شناخت تک کھو چکی تھیں اور ان پر کسی قسم کی کوئی نشانی یا کتبہ وغیرہ بھی ندارد تھا۔
اگر تھا بھی تو اتنا وقت گزر جانے اور مناسب دیکھ بھال نہ کرنے کے سبب اپنی ماہیت کھو چکی تھیں۔ خدا جانے وہ کون بد نصیب تھے جو اپنے پیاروں کی توجہ سے محروم ان بوسیدہ قبروں میں روز محشر کے انتظار میں تھے۔ چاند کی چاندنی پھیلنے سے آس پاس کا منظر بہت واضح ہو گیا تھا۔ آسمان پر جو کالے بادل موجود تھے وہ بارش برسا کر کہیں رفو چکر ہو گئے تھے اور چاند آسمان پر ایک گول تھال کی مانند اپنی دودھیا روشنی زمین پر پھیلا رہا تھا۔ بہت ہی بھلا منظر تھا، لیکن جو ویرانہ پر چھائی موت کسی خاموشی کو دیکھتے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.